ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کی کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا میں نماز کے لیے تشریف لے جاتا ہوں اور نماز کے بعد آپ سے اپنے لیے دعائے مغفرت کرواؤں گا، اور اس بات کی اجازت لے کر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی ابتدا میں نماز کے لیے تشریف لے جاتے ہیں۔ نماز کے بعد جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرہ انور کی طرف تشریف لے جاتے ہیں تو آپ بھی حضور کے پیچھے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام آہٹ سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کون ہے، اور پھر کہتے ہیں کیا حذیفہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اور تمہاری والدہ کی مغفرت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے آپ آئے تھے آپ نے ان کے لیے دعا فرما دی۔ اور پھر مزید فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایک فرشتہ جو آسمان سے دنیا پر پہلی مرتبہ آیا ہے، اس لیے کہ وہ میری بارگاہ میں سلام عرض کر سکے اور اس لیے کہ وہ بشارت دے سکے کہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اس گر سے وہ فرشتہ آسمان سے دنیا پر آیا ہے۔ اس حدیث پاک میں تو بے شمار نکات ہے، لیکن آپ غور کریں جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو میرا آج کا موضوع ہے وہ پاک ذات ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے بے شمار محبت فرماتے ہیں، جو آپ کی لاڈلی، جو آپ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی جن کا نام حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، آپ کا نام فاطمہ، اور آپ کے بے شمار القابات ہے۔ کسی کے القابات جب بہت زیادہ ہو تو اس کی شان کی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے اس سے، جن میں آپ کے القابات میں سے طیبہ بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، زاہدہ بھی ہے، عابدہ بھی ہے، اور سب سے جو مشہور و معروف آپ کے القابات ہے ان میں سے جو بطول اور زہرا، یہ آپ کے مشہور القابات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چھوٹی صاحبزادی سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، اور اس دور میں محبت فرماتے کہ جس دور میں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، کہ جن پر بیٹیاں بوجھ ہوا کرتی تھی، اس دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوما، اپنی بیٹی پر شفقت فرمائی، اپنی بیٹی سے کھل کر اظہار محبت فرمایا۔ فرماتے ہیں مورخین کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے اور بوسہ دیتے اور آپ سے خوب اظہار محبت فرماتے۔ اور یہی معاملہ تھا کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے تو آپ کا بھی یہی معمول ہوتا۔ اس دور میں آپ کا یہ محبت کا انداز ہونا کتنی عظیم بات ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ میرے جسم کا ایک حصہ ہے، جس نے اسے خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، جس نے اسے دکھ پہنچایا اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ نسب آپ دیکھیں نا کہ تمام دنیا کا جو نسب ہے، حسب اور نسب ہے، وہ کس سے چلتا ہے؟ بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نسب ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلا ہے۔ یہ بھی آپ کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ آپ کی صفات اگر دیکھی جائے تو آپ کی بے شمار صفات ہے کہ آپ نے اپنی پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر گزار دی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے پر گزار دی۔ اور کتاب المعجزات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کی، اور دعوت ایسی دعوت کی کہ جب جتنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک جتنے قدم چلے، حضرت عثمان غنی نے اتنے قدم گن کر غلاموں کو آزاد فرما دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جتنے قدم حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے اپنے گھر سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تک، اتنے قدم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم جتنے قدم مبارک چلے اتنے غلام کو آزاد فرما دیا۔ تو یہ جوش اور جذبہ دے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں بھی ایک خواہش پیدا ہوئی۔ جب آپ تشریف لائے گھر پر تو آپ نے اس بات کا ذکر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی پرجوش دعوت دے
اللہ نے چاہا تو ہم اس پر قادر ہوں گے، اس دعوت پر۔ تو آپ کے اس حوصلہ افزائی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام اور چند اصحاب کو دعوت دی۔ آپ کے پاس کچھ نہ تھا، تو جب آپ نے دعوت دی تو دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہانڈی چولہے پر رکھ دیتی ہے اور اس میں کچھ نہیں ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتی ہے کہ یا اللہ میں نے تیرے رسول اور ان کے اصحاب کی دعوت کی ہے، تو میری لاج رکھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے اور ان کی ہانڈیوں کو جنت کے خانوں سے بھر دیتا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے، کیا دعا کی تاثیر ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی برکت سے خالی ہانڈیاں بھر دی، وہ بھی جنت کے خانوں سے۔ کہ جب صحابہ کرام علیہ رضوان تشریف لائے اور آپ کو وہ کھانا تناول کیا گیا تو آپ نے جب اس کے ذائقے کو محسوس کیا تو بالکل الگ پایا، بالکل نیا پایا کہ اے صحابہ، یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ کتنی عظیم بات ہے کہ یہ کھانا اللہ نے ہمارے لیے جنت سے بھیجا ہے۔ اور پھر آپ اللہ تعالیٰ سے مزید دعا فرماتی ہے کہ حضرت عثمان غنی نے دعوت کی تھی اس میں ہر قدم کے بدلے انہوں نے ایک غلام آزاد کیا تھا۔ اے میرے مالک، فاطمہ کی اتنی استطاعت نہیں ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں تجھ سے کہ نبی علیہ السلام کے ہر قدم کے بدلے تو جہنم سے آزاد فرما گناہ گاروں کو۔ تو جب یہ دعا فرماتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے دنیا پر تشریف لے آتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی صاحبزادی کی دعا قبول ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 گناہ گار جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ کتنی عظیم برکت والی بات ہے کہ آپ کی زبان کی تاثیر کس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہر قدم کے بدلے 1000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کر دیا۔ اور مزید آپ کی پارسائی اور آپ کی پاک دامنی کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کی پاک دامنی تو ایسی تھی کہ دنیا میں تو کسی غیر محرم کی نظر تو آپ پر پڑی ہی نہیں، اور آپ کو اس بات کی فکر تھی کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جنازے پر کسی غیر محرم کی نظر پڑ جائے۔ آج ہم دیکھیں ہماری بہنیں، ہماری مائیں، کہ وہ خاتون کہ جن کو بشارت مل گئی جنت کی کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، ہمیں اس بات پر سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس کو رول ماڈل بنانا ہے۔ آج کی خاتون جسے لبرلزم کے اندر جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتی ہے، جو چند پیسے کما کر یہ سمجھتی ہے کہ میں مردوں سے اوپر ہوں، یا میں ہر چیز کو جو ڈیسائیڈ کرنے والی ہوں، یا ہمیں وہی حقوق ہونے چاہیے، میں جس طرح سے چاہوں میں زندگی گزار سکتی ہوں، کیونکہ زندگی گزارنے کا حق ہمیں حاصل ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول، جو احکامات ہمیں بتائے ہیں ان اصولوں کے مطابق گزار سکتے ہیں، ورنہ ہم گناہ گار ہوں گے، ورنہ ہمارے زندگی کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا۔ آپ دیکھیں نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کو، کہ انہوں نے کوئی بھی ایک عمل ایسا نہیں کیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی والا ہو، کیونکہ آپ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اگر جو شخص چاہتا ہے جنت میں جانا تو وہ شخص ان کی پیروی کرے۔ اور آپ کے پردے کا عالم تو یہ تھا کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ بروز قیامت ایک ندا دینے والا شخص ندا دے گا، اور کیا ندا دے گا کہ اے لوگوں اپنی نظریں جھکا لو کہ پل صراط سے جو گزر ہونے والا ہے وہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونے والا ہے۔ یعنی وہاں پر بھی اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے دامن کو پاک رکھتی ہے، وہ خواتین جو اپنے دامنوں کو پاک رکھتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ضرور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک لوگوں کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔